أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے جن چیزوں کو اگایا ہے، چاہے کھیتی ہو، چاہے زیتون، کھجور اور انگور ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. تو تین قسم کے الفاظ یہاں پر آئے ہیں. ایک یتفکرون، بعد میں یعقلون، اور تیسرے نمبر پر یذکرون. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس مقام پر یتفکرون کیوں کہا، فکر یعنی سوچنے کو کیوں کہا. ایسی قوم جن کو سوچنے کی عادت ہے، سوچ رہے ہیں. اصل میں تفکر کہتے ہیں تصرف القلب فی معانی الاشیاء لدرک المطلوب. تفکر کے معنی ہے دل کو پھیر دینا چیزوں کے میننگ کے اندر، گہرائی میں جانا. کیوں؟ مطلوب کو پانے کے لیے. بھائی سوچنا کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ کہ آپ کا جو دل ہے، ہم تو کیا کرتے ہیں، سوچتے تو دماغ سے ہے، لیکن سوچنے کی تعریف کی تفکر، تصرف القلب، دل کو پھیر دینا، دل کو لگا دینا چیزوں کے میننگ کے اندر، گہرائی میں، تاکہ اس کے مطلوب کو ہم پا سکیں. دیکھو ذکر جو ہے، ذکر یہ ایک راستہ ہے، اور سوچنا یہ ذریعہ ہے معرفت کا. اللہ تک پہنچنے کے لیے سوچنا ضروری ہے. اسی لیے پاگل آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ تو نے مجھے رب کیوں نہیں مانا تھا. پاگل آدمی کو نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اس میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں.
تو اللہ تعالی کو پہچاننے کے لیے جو بڑا ذریعہ ہے وہ سوچنا ہے. اب یہ ذکر جو ہے، ذکر کرنا یہ راستہ ہے. ذکر کے ذریعے آدمی چلتا ہے اور دماغ سے سوچ کے وہاں تک پہنچتا ہے. مثال کے طور پر آپ زبان سے نیولن نیولن بولتے رہے، نیولن 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 بولتے رہے تو وہ دل میں بیٹھ جائے گا، بیٹھ تو جائے گا، لیکن اب آپ وہاں پہنچیں گے کیسے؟ یہ آپ کو سوچنے سے، دماغ سوچے گا، دل اس پہ سائن کرے گا، تب جا کے آپ وہاں پہنچیں گے. یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین کی جن چیزوں کو بتلایا، وہاں فرمایا کہ یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں. تو یہ اس لیے کہا کہ دیکھو، زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزوں کو جب تک تم سوچو گے نہیں، وہاں تک سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں تک سمجھ میں نہیں آئے گا. اب کیا سوچیں گے آپ؟ امام رازی نے لکھا ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بارش برستی ہے، سورج کی دھوپ پڑتی ہے، ستاروں کا اثر ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے زمین سے پیداوار اگتی ہے، یہ سوچے کوئی تو یہ سوچ تو کہا کہ فیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ ہر چیز کے ساتھ ہو رہا ہے جو زمین میں ڈالی گئی ہے. تو پھر ہر ایک کا شیپ الگ، ہر ایک کا کلر الگ، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ، یہ کیوں؟ تو کہا کہ کوئی ہے، یہ اس میں کوئی کام کرنے والا کا، وہی تو خدا ہے، وہی تو اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو سوچنا بہت بڑی بات ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ عوام جو ہے نا، عوام، ان کے لیے سوچنے کے مقابلے میں ذکر افضل ہے. سمجھے؟ جو عوام ہے ان کے لیے ذکر کرنا سوچنے کے مقابلے میں افضل ہے، اس لیے کہ کبھی الٹی سوچ لگ جاتی ہے تو آدمی غلط جگہ پہنچ جاتا ہے. اور علماء جو ہے جن کے پاس کچھ علم ہے، علماء کا باقی معنی نہیں کہ باقاعدہ جو سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، وہ نہیں. آپ جیسے مجلس علم میں بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، تھوڑا کچھ بھی سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فکر کرنا، سوچنا یہ افضل ہے. بہت سارے لوگ برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے غلط سوچ کی وجہ سے. ہاں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو یا بڑے بڑے فلسفی اور بڑے نام والے لوگ کیوں گمراہ ہو گئے؟ اس لیے کہ کیپٹل نہیں تھا ان کے پاس. جب کیپٹل صحیح نہیں ہوتا تو آدمی صحیح جگہ پہ نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اس کو تو کوئی لے جانے والا چاہیے، ورنہ گاڑی چلانے والا آدمی اگر جی پی ایس یا ٹم ٹم کہیے یا کچھ اور کہیے، جو کچھ بھی چلتا ہو جس ملک میں، وہ لگا ہوا ہے پھر بھی نہیں پہنچ پاتا. وہ جی پی ایس بھی صحیح لگنا چاہیے، رہبر بھی صحیح ہونا چاہیے، اور نہ رہبر اگر دھوکہ کھایا ہوا ہے تو کتنوں کی لٹیا ڈبو دی ہے. ہاں، کتنوں کی ڈبو دی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا،
سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ستارے بھی اس کے حکم کی وجہ سے مسخر ہیں. 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. رات، دن، سورج، چاند اور ستارے، یہ 5 چیزیں اللہ کے حکم سے تمہارے تابع ہیں. تابع کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رات کو کچھ کر سکتے ہیں، چھوٹا کر دیں، بڑا کر دیں، 1 گھنٹہ ہم آگے کر دیں تو رات ہو جائے گی. دماغ صحیح نہ ہونے تو کل ایک آدمی مجھے یہاں ملا، کل مجھے ملا. میں نے پوچھا کہ یار افطاری میں نہیں آتے؟ کہا کیا افطاری؟ قرآن میں کیا ہے؟ اتم الصیام الی اللیل، رات تک. کہا تم تو رات سے پہلے افطار کر لیتے ہو. میں نے کہا سورج ڈوبنے کے بعد تو کرتے. رات کا معنی اندھیرا. جاہل. میں نے کہا دیکھو آپ دیکھیے، اور عربی جانتا ہے. ایسے ملک کا ہے کہ جو عربی بھی جانتا ہے. کہتا نہیں تم لوگ. میں نے کہا کہ رات آتی کب ہے؟ جب سورج ڈوبتا ہے. سورج ڈوبتا ہے تو رات آتی ہے، سورج نکلتا ہے تو دن آتا ہے. کہا نہیں، رات کے معنی اندھیرا. سوچیے. اب بات تو یہ ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے وہ تو پہلے سوچ. تو یہ ہے گڑبڑ. اللہ تعالیٰ نے رات مسخر کی، دن مسخر کا کیا مطلب؟ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام والا بنا دیا، دن کو ہمارے لیے سب چیزوں کو کھول کے دا. دن کے سب سارے کام کرو دن میں، رات کو کہاں آرام کرو. یہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رات اور دن کو چھوٹا موٹا اپنی طرف سے کر سکتے یا اس میں ہم کچھ تصرف کر سکتے ہیں. اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ کنٹینیو اپنی رفتار میں ہے. سورج کا روشن کرنا، چاند کا روشنی دینا، یہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. سورج ڈائریکٹ روشنی دیتا ہے، چاند سورج کی نیابت میں دیتا ہے. اس کے ذریعے تربیت ہوتی ہے درختوں کی، پھلوں کی. پھل پکتے ہیں، کھیتیاں پکتی ہے، ان کا کلر بدلتا ہے. ہاں، یہ سوچتے ہیں کہ پھل ایسے ہی پک جاتے ہیں. سورج کسی سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ایک کی روشنی سے کلر بدلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف گرمی ڈال رہے ہیں، سورج بس ایسے ہی تپتا ہوا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اس کو اپنے فضل سے، اپنے حکم سے کر دیا. یہ سارے اسباب اور مسببات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے چلتی جا رہی ہے. انسانوں کو ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں کیسے کرنا ہے، ان کے نفع ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے. اس کے حکم سے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایجاد سے، اس کی تقدیر سے، اس کے حکم سے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا، رات، دن، سورج، چاند. ستاروں کو الگ سے بیان کیا، چونکہ بہت سارے لوگ ستاروں کو بھی خدا مانتے ہیں، ستاروں کی تاثیر کو مانتے ہیں. ہاں، اسی لیے کسی پتھر کے پہن لینے سے ستارہ نہیں چینج ہوتا ہے. جوتش لوگ کہتے ہیں نا، تمہارا ستارہ گردش میں ہے تو عقیق کا پتھر پہن لو گنگوٹھی میں. کتنے کا آئے گا؟ اتنے 1000 میں آئے گا. مارا بیچارہ پریشان کیا نہیں کرتا، اچھا بھائی بنا دے یار. اس پتھر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں، پتھروں میں کچھ ٹھنڈک کی تاثیر ہے، کچھ گرمی کی تاثیر ہے، ایسا ہوتا ہے. تو انسان کے مزاج کے اندر گرمی ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی بات پہنا دے، کوئی ٹھنڈی ہے، لیکن بالذات کسی میں کوئی تاثیر نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ رکھے. تو ستاروں کے لیے مستقل لفظ لائے، والنجوم مسخرات بامرہ.
رات اور دن، یہ جتنے بھی دنیا کے اندر حوادث ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، چینجنگ ہو رہی ہے، موسم بدلتا ہے، دن بدلتا ہے، مہینے بدلتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ تو گرمی کا موسم آئے گا اس لیے آم لگے گا، یہ موسم آئے گا تو یہ پھل لگے گا. نہیں نہیں، یہ تاثیرات بظاہر ہم کو لگتی ہے کہ ستاروں کے ساتھ وابستہ ہے، نہیں، بلکہ ان کی حرکت جو ہے، ان کی حرکت، ان کا ادھر سے ادھر جانا، اس سے ہوتا تو ہے لیکن یہ خود حرکت تابع ہے خدا کی. آلوسی نے لکھا ہے کہ رات اور دن کا آگے پیچھے ایک کے بعد آنا تمہارے سونے کے لیے، تمہارے آرام کے لیے، تمہارے کاموں کے لیے، تمہارے جانوروں کو چرانے کے لیے، کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے، کہا یہ ہے رات و دن کو تمہارے تابع کرنے کا. کیونکہ تابع کرنا نام ہے کسی کو کنٹرول میں کرنا، انڈر کنٹرول لینا، اور یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ قادر ہو، پاورفل ہو، کہ ایک دوسرے کو پاور میں کر سکتا. یہ سورج اور چاند کیا ہے؟ وہ تو جمادات ہے. وہ کیا ہے؟ بے حس چیز ہے، اس کے اندر کوئی حس ہے، حرکت ہے، کوئی جیو ہے؟ نہیں ہے. یہ خود کسی کے تابع ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے، تو اب آپ کہیں گے بھی سورج آتا ہے تو روشنی کیوں ہوتی ہے، سورج آتا ہے گرمی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے اندر ان چیزوں کو اس طرح سے تدبیر کر رکھی، ان چیزوں میں تدبیر کر رہی ایک طریقے کے ساتھ، بندوں کی مصلحتوں کے موافق. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندے کے تابع ہے، یہ بندے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. کبھی کبھی آپ لوگ چاند کو دیکھو گے تو آپ چلو گے تو ایسا لگے کہ چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے. حالانکہ چاند تو اپنی جگہ کھڑا ہے. علم ہیئت کے جو جاننے والے ہیں، یعنی جو فلکیات ہے، فلکیات، ستاروں کے جاننے والے، سورج چاند کے حالات کو جاننے والے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سورج کی حرکت ہے، چاند کی تو حرکت ہے، یہ ان کی طبعی حرکت ہے. اللہ نے ان میں طبیعت، یعنی ان کے فطری طور پر ان میں یہ حرکت رکھی ہے. ان کا یہ جو موونگ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دیا ہے کہ ایک مغرب سے مشرق کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ستاروں کو، وہی فلک اعظم کو حرکت کے واسطے سے ستاروں کو حرکت دیتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں. تو گویا کہ ان چیزوں کی جو حرکت ہے وہ کسی کے تابع ہے، اور جو تابع ہے وہ فلک اعظم جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی سب سے بڑی مسخر ہے. Is this سنت تکوینی؟ سنت تکوینی یا تشریعی؟ تکوینی، تشریح نہیں کہیں گے، تکوینی، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنا دیا ہے. ہاں. اب سوال ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رات اور دن نہیں حاصل ہوتے، ان کا وجود ہی نہیں ہوتا مگر سورج اور چاند کے نکلنے سے. تو گویا کہ رات اور دن کا ذکر کرنا وہ سورج اور چاند ہی کا ذکر کرنا ہے. سورج ہوگا دن ہوگا، سورج نہیں ہوگا رات ہوگی، تو پھر الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رات اور دن کا ظاہر ہونا وہ سورج کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سورج اور چاند کی جو حرکت ہے اور رات اور دن کا جو آنا ہے وہ اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی حرکت دینے سے. سورج کی حرکت وہ علت ہے سالوں کے ظاہر ہونے کے لیے، سال کے ظاہر ہونے کے لیے، دن کے ظاہر ہونے کے لیے نہیں ہے. آپ کا سال بدلے گا تو کہا کہ فلاں مہینے سے فلاں مہینے تک سورج یہاں سے یہاں ہوگا تو آپ کیا ونٹر رہے گا. سورج ادھر سے ادھر جو جائے گا، اس کی جو رفتار ہوگی، اس کے اندر
یہ رکھا ہے کہ آپ کے یہاں سمر رہے گا، اور ہر ملک کے لحاظ سے الگ الگ اس کی حرکت ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے موسم ہوتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع، حکم کی وجہ سے مسخر کیے گئے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اوپر کا جو سورج چاند رات دن کا تھا اس کو ورب کے ساتھ استعمال کیا، اور والنجوم مسخرات کو مبتدا خبر کی شکل میں بیان کیا، ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ستاروں کے جو نفع ہیں انسانوں کو ملتے ہیں، انسانوں کے پاس آتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں آتے جتنا سورج اور چاند کے نظر آ رہے ہیں۔ سورج اور چاند کا نفع جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ ہمیں ستاروں کے نفع نہیں دکھ رہے کہ کیسے وہ ہم کو نفع، اس لیے ان کی تسخیر کو اس طرح سے بیان نہیں کیا، اس کو اللہ کے حکم سے کر دیا کہ اللہ کے حکم سے وہ مسخر ہوئے ہیں۔ حکومت تو اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، اور اسی سے وہ چل رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ صاحب مظہری نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نباتات کی تکوین کے اندر، سبزیوں کے اگانے کے اندر ستاروں کی حرکتیں، ستاروں کا ایک خاص انداز میں رکھا جانا، یہ جو مان رہے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر تسلیم بھی کر دیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہے، ممکنات ہے، ستاروں کا، سورج کا، یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ ختم ہونے والی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ پہلے سے نہیں، بعد میں آئی ہے اور ختم بھی کر دی جائے گی، وہ ہمیشہ رہے گی نہیں۔ ہاں، لیکن ان کو اس طرح سے رکھنے میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چاہے فلکی چیزیں ہوں چاہے عنصری چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں امور عادیہ میں سے ہے۔ عادیہ، اسی کو سنت کہتے ہیں، امور عادیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی عادت کے مطابق چل رہی ہے یہ چیزیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کو نشانی ہے۔ یہاں پہ یعقلون کا لفظ ہے۔ ہاں، کہا اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہوگی وہ سمجھ لے گا کہ یہ دن ہے یا رات ہے، سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے۔ عقل ہے کیا؟ اب عقل کو سمجھیے۔ عقل کہتے ہیں کہ بادام کھانے سے نہیں آتی ہے، وہ ہمارے کہتے ہیں عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، عقل ٹھوکر کھانے سے آتی ہے کہ نہیں؟ عقل ٹھوکر کھانے سے آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں آتی ہے۔ ہاں، عقل کہتے کس کو ہے؟ تو صاحب روح البیان نے لکھا کہ عقل ایک جوہر ہے، ایک مادہ ہے، ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر پیدا کر رکھی ہے، جو لائٹنگ کر رہی ہے، لائٹ دے رہی ہے، اور وہ لائٹ پڑ رہی یہاں پہ رکھی ہے دماغ میں، اور روشنی پڑ رہی ہے دماغ میں، ارے دل کے اندر۔ اب یہ دل اسباب کے ذریعے محسوس چیزوں کو دیکھ کے، مشاہدے کے ذریعے کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ ہے عقل۔ سمجھ رہے بات؟ رکھا ہے اللہ نے مادہ یہاں، اس کی روشنی پڑتی ہے یہاں،
اب آدمی دنیا میں دیکھتا ہے، اب لے رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اس سے جو چیز اس کو حاصل ہو رہی ہے اس کو یوں سمجھے کہ دل کے لیے عقل ایسی ہے جیسے جسم کے لیے روح نہیں ہے تو جسم بیکار، عقل نہیں ہے تو دل بیکار. سمجھ رہے؟ ہر وہ دل جس کے اندر عقل نہیں ہے وہ میت ہے، وہ جانوروں کے دل کی طرح ہے. تفسیر روح البیان میں روایت نقل کی ہے واللہ اعلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احسن الناس عقلا، سب سے بڑھیا عقل والا کون ہے؟ قال المسارع الى مرضات اللہ والمجتنب عن محارم اللہ تعالی. سب سے بڑا عقل والا وہ ہے جو اللہ کی رضامندی کی طرف دوڑتا ہو، جلدی کر، جہاں اللہ کی خوشنودی ملتی ہو کا ادھر جلدی کرتا ہو، اور اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہو، اس کو کہتے ہیں عقل والا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو جانتا ہو، ہاں، نفس کی مکاریوں کو جانتا ہو. آدمی اپنے نفس کی مکاری کو نہیں جانتا تو کہیں بھی گر سکتا ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالی كما قال. اور عاجز وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی تمنا رکھتا ہے، جنت لے لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. عقل مند تو وہ ہے جس کو آخرت کی فکر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، رات، دن اور وہ ستاروں کی مثال کو بتلا کر اپنی قدرت کا اظہار کیا، ہاں، اور اپنی وحدانیت کا اظہار کیا. اللہ طاقتور ہے، اکیلا ہے. اگر اکیلا نہیں ہوتا تو ہزاروں سال سے سورج کا اس طرح سے نکلنا اور ڈوبنا نہ ہوتا. ایک خدا کے سوا اور ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی کوئی خدا ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن آج تک نہیں ہوا. دو ہوتے تو کہتے کہ آج سورج ادھر سے نہیں نکالنا ہے، آج ادھر سے نکالنا ہے مجھ کو، آج چاند نہیں نکلے گا. ایسی لڑائیاں ہوتی، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. جن کے اندر عقل ہے ان عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یوں وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. اور وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، اور اس نے پیدا کی اس چیز کو جو اس نے تمہارے لیے زمین کے اندر پھیلا رکھی ہے. وما ذرأ لکم، اور وہ چیز جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی زمین میں، اس حال میں کہ اس کے رنگ مختلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نشانی ہے. حیوانات ہے، نباتات ہے، معادن ہے. معادن کسی جگہ کوئلے کی کان ہے تو کہیں لوہے کی کان، تو کہیں سونے کی کان، تو کہیں کیا. یہ ساری دھاتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ہاں، پیٹرول رکھا تو مڈل ایسٹ میں رکھا، ادھر ادھر نہیں رکھا، ورنہ کیا کرتے لوگ. اگر بندر کو سیری مل جائے تو کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان ملکوں میں رکھی. بلیک گولڈ، ہاں. اسی طرح سے تانبا ہے، پیتل ہے، کیسی کیسی دھاتیں اللہ نے زمین کے اندر رکھی. خزانے ہیں اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمادات اللہ تعالیٰ نے رکھے.
ہر ایک کا الگ الگ کلر، شکل الگ الگ، اور ہر ایک کا نفع بھی الگ، خاصیت بھی الگ، خواص بھی الگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلفاً الوان، ان کی صنفیں الگ ہیں۔ ہاں، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جنس کی، مختلف قسم کی چیزوں کو بنایا۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ لون، یہاں لون کے معنی کلر تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی کبھی الگ الگ ویرائٹی کے لیے بھی لون کہتے ہیں، رنگ برنگی۔ اب یہ چاہے حقیقت میں کلر الگ الگ ہو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو چیزیں رکھی ہے، بعض چیزیں سفید ہے، کالی ہے، نیلی ہے، الگ الگ کلر کی ہے۔ خیر، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس کے اندر نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ سمجھتے ہیں، تذکر کرتے ہیں۔ لآیۃ بہت بڑی نشانی ہے۔ آیتن کے اندر جو تنوین ہے اس کو تفخیم کی کہتے ہیں، کہ بہت بڑی نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، جو سمجھتی ہے۔ تذکر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تذکر کا لفظ آیا، اشارہ اس بات کی طرف ہے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کہا ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ جو اوپر چیزیں بتائی کہ مختلف طبیعت کی، مختلف ہیئت کی، مختلف شکل کی، حالانکہ مادہ ایک ہوتا ہے، چیز مٹیریل ایک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں الگ۔ بھئی آم کی گٹھلی ہے، ایک گٹھلی سے اتنا بڑا آم نکل رہا ہے، اور ایک گٹھلی سے اتنا سا آم نکل رہا ہے۔ ایک آم ایسا ہے کہ لنگڑا ہے، اس کا کلر تو رہے گا گرین، لیکن کھاؤ گے تو میٹھا ہوگا۔ لیکن اسی ایسے ہی گرین کو دوسرا آم اگر ہو، چاہے بادام ہو یا توتا ہو، اگر اس کو کچا کھاؤ گے تو وہ کھٹا لگے گا۔ گرین تو وہ بھی ہے، گرین یہ بھی ہے۔ بعض آم کچے کھاؤ تو میٹھے ہوتے ہیں، پک جاتے ہیں تو کھٹے رہتے ہیں، اور بعض کچے کھاؤ تو کھٹے ہوتے ہیں، پک جائے تو میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ساری تاثیرات، کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون۔ اور ایسے بھی زمین کے اندر جو دھاتیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھ لو۔ ہاں، لوہا ہے، اس کو پگھلانے کے لیے کتنا پاور چاہیے آگ کا، تانبا اور پیتل کے لیے اتنا زیادہ نہیں چاہیے، سونے کے لیے تو بالکل اتنا نہیں چاہیے، وہ تو ایسے ہی گل جائے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اس کی قدرت پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کی قدرت پر بھی دلالت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے احسانات جو کیے ہیں، ان کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ تو اب انسان کو چاہیے، عقل مند انسان کو چاہیے کہ غفلت کی قید سے نکل جائے اور اپنے آپ کو اہل تذکر کے سلسلے میں جوائنٹ کر دے، سمجھداروں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا دے۔ محمد ابن فضیل فرماتے ہیں کہ زبان کا جو ذکر ہوتا ہے وہ کفارہ ہوتا ہے۔ انسان جو ذکر کرتا ہے، دیکھو یاد رکھو، چاہے دل حاضر نہ ہو پھر بھی ذکر بیکار نہیں ہوتا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارت اثر۔ بر زباں تسبیح، زبان پہ تو تسبیح ہے، اور دل میں گاؤ کھر ہے، نیل گائے اور گھوڑے گدھے کی چیز، اور گاڑیوں کی دماغ میں یہاں یہ چل رہا ہے، ایسی تسبیح سے کیا فائدہ؟ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ کھر،
اینچنی تسبیح ہم دارد اثر، اس تسبیح کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ذکر اللسان ہوتا ہے، اس سے کفارہ ہوتا ہے، اور اگر ذکر قلب مل جاوے تو سونے پہ سہاگ و درجات. اچھا، ذکر لسانی سے آپ کو کفارہ ہوگا، درجات ملیں گے، لیکن ذکر قلب زلفا و قربات، اس سے اللہ کا قرب ملے گا، آپ کو اللہ کی نزدیکی ملے گی. اور تذکر جو ہے، سمجھنا، بیدار رہنا، یہ دل کی شان ہے، اور دل دلہا ہے، جسم بارات ہے. دل دلہا ہے، جسم بارات ہے. اگر صرف دلہا پوری بارات ہی چلی جائے، دلہا ہی نہ ہو تو جانا تو پایا جائے گا، لیکن دلہا بھی ساتھ ہو تو مزہ آ جائے گا. دل جسم کا امیر ہے اور حق کا اسیر ہے دل، اس لیے تذکر دل سے ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی تھی ان چیزوں کا تعلق ایسی چیزوں سے تھا جو کھلی دکھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان سے پہلے آسمان و زمین کو بیان کیا، اس کے بعد انسان کے پیدائش کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بیان کیا. ہاں، پہلے درجے میں اجرام سماوات، آسمان، دوسرے درجے میں انسان کا بدن، تیسرے درجے میں مخلوقات، عجیب حیوانات، چوتھے درجے میں نباتات اور سبزیاں، پانچویں درجے میں الگ الگ قسم کی مصنوعات اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ عناصر کو بیان کرے، انسان جس سے بنا ہے، آگ، مٹی، پانی ہے نا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کا تذکرہ کیا، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ. تر و تازہ گوشت، اس سے مراد مچھلی ہے. مچھلی کی بات آ گئی، یہ بھی اللہ تعالی کی عجیب مخلوق ہے. تقریباً 600 قسم کی مخلوقات سمندر میں ہے، 400 کے قریب زمین کے اوپر، یعنی سمندر کی مخلوقات زیادہ ہے. بلکہ یوں کہو کہ زمین کے یہاں پہ سمندر ہی زیادہ ہے، پانی 3 حصہ ہے، 1 حصہ زمین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. بحر کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ پانی ہو، چاہے میٹھا ہو چاہے نمکین ہو، دونوں قسم کا اس میں داخل ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بظاہر جیسے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ بحر کہتے ہیں کھارے پانی کو، کھارے پانی، اور کھارا پانی وہی مچھلیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. سخر کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو قدرت دے دی کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، سوار بھی ہو سکتے ہو جہاز کے اوپر، اور اس کے اندر غوطہ بھی لگا سکتے ہو، آپ اس کے اندر شکار بھی کر سکتے ہو، مچھلیاں بھی پکڑ سکتے ہو. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ اس سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ، تر و تازہ. اب یہ مچھلی کیسی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہی تو تر و تازہ گوشت بتایا، اور علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جو مزہ تازہ مچھلی کھانے میں ہے وہ بات باسی میں نہیں.
تازہ کیوں کہا؟ ایک وجہ تو یہ ہے، پہلے تو یہ کہا کہ گوشت کیوں کہا اس کو، نام لیتے تھے مچھلی کا، وہاں جانوروں کے نام لیے تھے، یہاں پہ نہیں لیا مچھلی کا، اس لیے کہ اس میں گوشت ہی تو ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہڈی ہوتی ہے، آپ کہیں گے ہاں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر، جتنا گوشت اس میں ہوتا ہے اتنی ہڈی نہیں ہوتی ہے۔ اور تر و تازہ گوشت کھانے کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر گوشت کو رکھا گیا، مچھلی کو رکھے رہنے دیا آپ نے، بہت جلدی بگڑ جائے گی، جلدی بسان آ جائے گی اس کے اندر، اور وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا جو تر و تازہ کھانے کے اندر ہے۔ بلکہ بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر باسی کھاؤ گے تو نقصان کرے گی زیادہ، اور تازی کھاؤ گے تو زیادہ نفع دے گی۔ لحمن طریا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کا فائدہ لکھا، بیچنے کا فائدہ نہیں لکھا، بیچنے کا فائدہ نہیں لکھا، چونکہ اس کا شکار کرنے والا پہلے وہی کھاتا ہے، اس کا مقصد کھانے کا ہی ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مچھلی کے شکار کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ اصل میں بڑا فائدہ کھانے میں ہے، اس لیے اس کو وہ بیان کیا۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، مچھلی کا کچھ حصہ۔ اب یہاں پہ مچھلی کے بارے میں کچھ باتیں ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور یہ سمک مچھلی کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے 1000 گروہ بنائے، جن میں سے 600 پانی میں رکھے اور 400 خشکی میں رکھے۔ مچھلی کی ایک قسم ایسی ہے کہ اس کی انسان کی نظر نہ اس کی ابتدا کو پہنچتی ہے نہ اس کی انتہا کو۔ جب وہ چھوٹے ہوتے تھے اتنی چھوٹی کہ نظر بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی ہوتی، اور بڑی ہوتی ہے تو اتنی لمبی اور کہ آدمی کی نظر نہیں پہنچ سکتی، اتنی لمبی ہوتی۔ آپ نے تو کچھ مچھلیاں دیکھی ہوگی، سمندر تو کتنا بڑا ہے، سمندر کتنا بڑا ہے۔ مچھلی بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، ہاں، اگر وہ سطح آب پر ہوتی ہے، اوپر آ جاتی ہے، اس وقت تسبیح نہیں کرتی۔ جیسے انسان ہوا کو سانس میں لیتا، ایسے ہی مچھلی پانی کو اپنے سانس کے اندر پانی کو لیتی ہے، اور انسان ناک سے لیتا ہے، وہ گلفڑوں سے، اس کا جو رکا ہوتا ہے وہیں سے اس کا کام چلتا ہے۔ علامہ قزوینی نے عجائب المخلوقات میں یہ لکھا ہے، عبد الرحمن ابن ہارون مغربی نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بحر مغرب میں کشتی پر سوار ہوا، تو ہمارے ساتھ صقلیہ مقام کا ایک آدمی تھا، لڑکا تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈور بھی تھی اور کانٹا بھی تھا۔ جب ہماری کشتی موضع برتون میں پہنچی تو اس نے اپنا ڈور دریا میں ڈالا، ایک بالش اتنی بڑی مچھلی اس نے پھنسا لی، اس کو نکالا۔ جب ہم اس مچھلی کو دیکھنے لگے تو معلوم ہوا کہ اس کے داہنے کان کے اوپر لا الہ الا اللہ، اور ادھر کی جانب میں محمد، اور کان کے نیچے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے خود بمبئی کے میوزیم کے اندر ایسی مچھلی کو دیکھا، ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، دوسری طرف محمد الرسول، یہ کسی نے لکھا نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو ایسی مچھلیاں ہیں۔ بعض مچھلیوں کے بارے میں تو لکھا کہ اس کو کاٹ بھی ڈالو اور پکا بھی ڈالو، جب تک آپ اس کو لوہے سے بند کر کے نہیں پکاؤ گے، خوب نہیں پکے گی وہاں تک مرے گی نہیں۔ اس میں اتنی، یہ جیسے اب جن لوگوں نے بطخ کو ذبح کیا ہوگا، اس کو ذبح کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کی روح نکلتے اتنی دیر لگتی ہے،
آدمی سوچتا ہے کہ ختم ہوا نہیں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پنجوں کو، حالانکہ جائز نہیں اس طرح کرنا کیونکہ اس کو تکلیف دی جاتی ہے، وہ تو اس کے ہوتا ہے ایسا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے مچھلی کے بارے میں. نوف بکالی کی روایت ہے کہ دو شخص، ایک مومن اور ایک کافر، شکار کر رہے تھے مچھلی کا. یہ کافر اپنے بتوں کا نام لے لے کے ڈالتا تھا، پکڑتا تھا، ڈالتا تھا، پکڑتا تھا ایسے، اور ایمان والا بسم اللہ بول بول کے ڈالتا لیکن آتی نہیں تھی. شام ہو گئی، اس کو بیچارے کو ایک بھی مچھلی نہیں ملی. چلتے وقت مومن کے ہاتھ ایک مچھلی لگی بھی تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں چلی گئی. گھر جب دونوں واپس ہوئے تو مومن تو مچھلیوں سے بالکل خالی تھا اور کافر جھولا بھرا ہوا. مومن کے فرشتے کو دیکھ کر افسوس ہوا. اس نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ اللہ، یہ مومن بندہ جو تیرا ہی نام لیتا ہے وہ تو خالی، اور جو کافر دوسرے کا نام لیتا ہے وہ بھر کے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا گھر جنت میں اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ میں دکھا دیا کہ یہ ہے اس کا گھر، یہ اس کا ہے. جنت کے اس گھر کے مقابلے میں بتا اس مچھلی کی کیا حیثیت ہے جو میں نے اس کے لیے جنت میں گھر رکھا ہے. اور اگر اس کو مل بھی گیا تو کون سا اس کو اکھاڑ لیا ہے کہ اس کو یہاں کو کیا ملنے والا ہے. کہا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. خیر، مچھلی کے بارے میں بہت کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ کل بھی کچھ بات کریں گے، پھر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے وابستہ رکھے. وآخر دعوانا